اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں سترے کے مسائل چل رہے، سترے کے مسائل کے بیچ میں انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا، تحریم الصلاۃ الی القبور، کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ حرام ہے۔ اس مسئلے کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور یہ کہا کہ مطلقاً چاہے کسی کی بھی قبر ہو، قبر کی طرف رخ کر کے نماز جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر مسجد کے اندر ہو، چاہے وہ قبر مسجد کے قبلے کی سمت میں ہو، تب تو بالکل واضح ہے، اور اگر قبلے کی سمت نہ بھی ہو، بیچ میں ہو یا آنگن میں ہو، مسجد کے احاطے میں اگر قبر ہے تو اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد میں قبر ہو، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ خاص مسئلہ یہ ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ کئی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبلے کی طرف ہی کسی کو دفن کیا گیا ہوتا ہے اور لوگ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صاحب قبر سے کوئی فائدہ ہو۔ تو یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ نبی کی قبر کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اس حوالے سے مختلف روایتیں موجود ہیں، ان میں سے ایک خاص روایت ہے، وہ روایت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تصلوا الی القبور، آپ نے کہا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو۔ آپ نے صاف لفظوں میں کہا، اور کہا ولا تجلسوا علیہا، اور قبروں کے اوپر مت بیٹھو، قبروں کے اوپر بیٹھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ پھر آگے دوسرا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مصلی کے آگے سے گزرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے گزرنا یہ حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اگر معلوم ہو جائے اس آدمی کو جو مصلیوں کے سامنے سے گزر رہا ہے کہ اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہے، لَكَانَ أَن يَقِفَ 40، تو وہ 40 مدت تک رکا رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا، 40 مدت تک۔ یہ 40 مدت کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، 40 سال وہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا پسند کر۔ اتنا بڑا گناہ ہے مصلی کے سامنے سے گزرنا کہ 40 سال کھڑے ہونا اسے پسند ہوگا۔ اگر جان لے، واقعتاً ہمیں معلوم ہو جائے کتنا بڑا گناہ ہے، تو ہم 40 سال وہیں کھڑے رہیں گے، یا 40 مہینے وہیں کھڑے رہیں گے، یا 40 دن وہیں کھڑے رہیں گے، ہم اس کے سامنے سے ہرگز نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اتنا بڑا گناہ ہے مصلی کے آگے سے گزرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مسند بزار کے اندر 40 سال کے الفاظ ہیں۔ علماء نے کہا 40 سال نہیں، 40 دن بھی نہیں، اگر رسول اتنا بھی کہہ دیں 40 منٹ تک بھی آدمی کھڑے ہونا اسے پڑے گا، اتنا بھیانک عذاب ہے، تو آپ سوچیں کتنا مشکل ہے وہ۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ سخت عذاب ہونے والا ہے تو 40 منٹ بھی بڑی چیز ہے، 40 سال اور 40 دن تو بہت دور کی چیز ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی مصلی کے آگے سے گزرے۔ اور میں نے یہ بتایا کہ مصلی کی جگہ کون سی جس کے سامنے سے اسے نہیں گزرنا چاہیے، جہاں سے وہ کھڑا ہے اس کے سجدے کرنے تک کی جگہ اس کی اپنی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں سے آپ کو نہیں گزرنا ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 صف ہونے کے بعد سے کوئی گزر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اصل جو اس کی جگہ ہے وہ سجدہ کرنے تک ہے، جہاں تک وہ اپنا سر رکھ رہا ہے آپ ہرگز آپ اس کے درمیان سے مت گزریے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس پر بہت سخت گناہ ہے۔ اب میں نے کہا کہ سجدہ کرنے تک اس کی جگہ ہے، اور پھر میں نے یہ بھی کہا 1-2 صف چھوڑ کر کے گزرنا۔ بعض علماء نے احتیاط کرتے ہوئے کہا ہے، بعض علماء نے کہا کہ ہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہے مصلی کی، وہاں سے مت جائیے، سجدہ کرنے کے بعد کی جو جگہ ہے وہاں سے آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ مصلی کے آگے کا حصہ نہیں ہے وہ، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا مصلی کے آگے سے نہ گزرے۔ آگے کا مطلب جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے نہ گزرے، یہ مطلب نہیں کہ پوری مسجد میں نہ گزرے۔ تب بھی بعض علماء نے کہا 1-8 صف چھوڑ کر کے اس کے بعد سے وہ گزرے تو یہ بہتر ہے، لیکن ضروری یہ ہے، فرض یہ ہے کہ جہاں اس کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے اتنے کے درمیان تو ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اس کا ہمیں خاص خیال کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ایسا عذاب ہے اس کے لیے کہ وہ 40 سال تک کھڑے ہونا یا 40 مہینے 40 دن تک انتظار کو پسند کرے گا، لیکن سامنے سے نہیں گزرے گا۔ اس سے بعض علماء نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے،
کیونکہ یہ نہیں بتایا گیا کہ عذاب کیا ہے، اتنا بتایا گیا کہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ سزا کتنی سخت ہونے والی ہے، اتنے سال تک، اتنے عرصے تک وہ کھڑے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی کے سامنے سے گزرنے کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے کہ بڑے گناہوں میں سے چوری اور جھوٹ اور قتل کی طرح یہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی وہاں سے گزرے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص موقف یہ تھا کہ مسجد حرام میں ہو، مکہ میں ہو یا مسجد نبوی میں ہو، وہاں بھی آپ مصلیوں کے سامنے سے نہیں گزر سکتے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس میں شیخ البانی اور سعودی عرب کے دیگر علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ شیخ البانی یہ کہتے تھے کہ چاہے حرم کیوں نہ ہو، وہاں جتنی بھی بھیڑ کیوں نہ ہو، آپ مصلی کے سامنے سے نہیں جا سکتے۔ لیکن دوسرے علماء، عرب کے بعض علماء، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر مشقت زیادہ ہو، خاص طور پر جب حج کا سیزن ہو اور خاص طور پر عمرے کے لیے لوگ زیادہ آ گئے ہوں، بھیڑ اگر زیادہ ہو، انہوں نے کہا کہ اس موقع پر تخفیف کی جا سکتی ہے اس مسئلے میں، اور بعض انہوں نے دلائل دیے اس کی۔ لیکن بہر صورت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ چاہے مسجد حرام ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی مصلیوں کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر کہا کہ گزرنے والے کو گناہ معلوم ہوگا تو وہ ایسا ایسا کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری مسجد میں چھوٹ ہے، فلاں مسجد میں چھوٹ ہے، آپ نے کہیں کوئی چھوٹ نہیں دیے، لہٰذا وہ مسجد حرام کو بھی اس میں شامل مانتے ہیں، مسجد نبوی کو بھی اس میں شامل مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وجوب منع المصلی للمار بین یدیہ، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مصلی کے سامنے سے گزرے، اس پر واجب ہے کہ وہ اسے دور کرے، اسے منع کرے گزرنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اذا کان احدکم یصلی، تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، فلا یدع احدا یمر بین یدیہ، کسی کو بھی سامنے سے گزرنے نہ دے، کسی کو بھی، یعنی چاہے انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، اور انسانوں میں چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے کہا کسی کو گزرنے نہ دے، یعنی ہر ایک کو، وہ نمازی کو چاہیے کہ وہ روکے، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، اسے چاہیے کہ طاقت بھر اسے روکے۔ اب روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ روکنے کے حوالے سے تین باتیں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی اشارہ سمجھ سکتا ہے، صرف آپ اشارہ کیجئے اس کو۔ ایک آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ نماز ہو رہی ہے، وہ اپنے خیال میں وہ گزر رہا ہے، اچانک اسے کسی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو سمجھ جائے گا کہ نماز ہو رہی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارے سے سمجھ سکتا ہے تو صرف اشارہ کرے۔ نمبر دو، اگر کوئی اشارہ نہیں سمجھ سکتا ہے، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، نرمی کے ساتھ آدمی کو چاہیے کہ اسے دور کر دے، نرمی کے ساتھ۔ دوسرا مرحلہ ہے نرمی کے ساتھ۔ اور تیسرا مرحلہ ہے فَإِنْ أَبَى، اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی انکار کرے اور زبردستی گھسنا چاہے، خاص طور پر میں نے کہا سجدے کی جگہ تک، اس کے درمیان سے اگر کوئی زبردستی گھسنا چاہتا ہے، فَلْيُقَاتِلْهُ، تب اسے چاہیے کہ وہ زور سے دھکا دے، اس کو زور سے کھینچے اس کو، تاکہ وہ دور ہو جائے۔ آپ نے کہا فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، آپ نے کیونکہ وہ شیطان ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہیے کہ سامنے جو شخص نماز پڑھ رہا ہو وہ اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر روکنے کے لیے آپ کو سامنے چل کر کے بھی جانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا مثال ہے اس کی؟ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، اچانک ایک بکری کا بچہ آ گیا، بہما، بکری کا بچہ آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کوشش کر رہے تھے اس بکری کے بچے کو ڈھکیلنے کی کہ وہ آپ کی اور سترے کے بیچ میں نہ آئے، آپ پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بکری کا بچہ وہیں سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آگے آ گئے کہ آپ نے اپنا پیٹ دیوار سے لگا دیا، دیوار آپ کی سترہ آپ دیوار کو بنا کر کے پڑھ رہے تھے، آپ نے پیٹ دیوار سے لگا دیا تاکہ بکری کا بچہ پیچھے سے گزر جائے، لیکن آپ کے اور سترے کے سامنے سے نہ گزرے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے اور سترے کے درمیان، یا ہماری جو سجدے کی جگہ ہے اس کے درمیان سے کوئی آدمی نہ گزرے، حتیٰ کہ اگر ہمیں آگے بھی بڑھنا پڑے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، 2-4 قدم کوئی آدمی آگے بڑھ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی مصلحت کے لیے کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز بھی قدم اٹھائیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر نماز کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اب سوچیں رسول نماز پڑھا رہے ہیں، جو سترہ آپ نے بنا کر رکھا ہے اس سترے کو آپ نے پیٹ لگا دیا تو آپ پوری طرح سامنے آ گئے تھے،
تو اس کا مقصد ہی اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے نماز کے مصلحت کے لیے ایسا کرنا صحیح ہے. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, سترہ اس کے قریب ہی ہے, تو حضرت عمر نے اسے پکڑ کے سامنے کر دیا, سامنے جا کے نماز پڑھو. آپ نماز ہی کی حالت میں آپ سے تھوڑی ہی دور پہ سترہ ہے, 1-2 قدم آپ سیدھے چلے گئے تو سامنے سترہ رکھا ہوا ہے, تو آپ سامنے آ جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جو نماز میں چل رہے ہیں وہ نماز ہی کے لیے چل رہا ہے اور بہت زیادہ نہیں چل رہے, 1-2 قدم آپ چل رہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ نے نماز کی حالت میں ایسا کیا, تو نماز سے متعلق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سترے سے متعلق ان مسائل کو ذکر کیا. آخری مسئلہ جس کی وجہ سے, جس کے ساتھ یہ پورے مسائل ختم ہو جائیں گے سترے کے, آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے اگر سترہ نہ ہو اور اس کے اور سجدے کے درمیان کی جگہ سے 3 چیزیں اگر گزر جائیں پوری طرح سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے نبی نے کہا اپنے سامنے سترہ رکھے, سترے کے ادھر سے کوئی بھی جا رہا ہے آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے کہا اگر سترے کے ادھر سے کوئی گزر جائے, اگر کوئی عام آدمی گزرے تو کمی واقع ہوگی, لیکن 3 چیزیں ایسی اگر وہ گزر جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. ایک ہے گدھا, اور ایک ہے کالا کتا, اور تیسرا عورت. اگر یہ 3 چیزیں مصلی کے سامنے سے گزر جائے اس طرح سے کہ اس کے اور سجدے کے درمیان کی جگہ سے پوری طرح سے گزر جائے تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اس حدیث کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح قول کے مطابق واللہ عالم اس سے نماز پوری طرح ختم ہو جاتی ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے, جیسا کہ امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بکر بن عبداللہ مزنی تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, اچانک ایک کتے کا بچہ میرے اور ان کے بیچ میں آ گیا. میں کوشش کر رہا تھا اسے ڈھکیلنے کی, لیکن وہ کتے کا جو بچہ تھا وہ اندر گھس کر کے میرے عبداللہ بن عمر کے بیچ میں گھس کر کے میرے سامنے سے چلا گیا. جیسے میں نے نماز پڑھی, عبداللہ بن عمر نے کہا فَأَعِدِ الصَّلَاةَ, عبداللہ بن عمر نماز کے بعد کہا دوبارہ نماز پڑھو, اور کہا میں دوبارہ نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ تمہارے سامنے سے گیا ہے. تو صحابی کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کتے کا بچہ یا کتا, کالا کتا ہو یا گدھا ہو یا عورت ہو, پوری طرح سے اگر گزر جاتے مصلی کے آگے سے سترے کے اندر کی جانب کے حصے سے, وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اور پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے, حضرت عائشہ آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی, تو لیٹنا یہ جائز ہے, اگر وہ محرم ہے تو کوئی حرج نہیں. جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بالغ عورت کا, چھوٹی بچی کا نہیں, بالغ عورت کا نمازی کے سامنے سے پوری طرح گزر جانا, اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان مسائل کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے, آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.